سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ تعریف کے لائق کبریائی اور بڑائی اسے رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا تنہا مالک اور رب ہے. اللہ رب العزت کا بے حد شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کے طاعت راتوں میں عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی فرصت کے لمحات میسر کیے. ہم اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کے ٹاپک کا میرا عنوان ہے علم کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ العلق کی ابتدائی آیتیں تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی کی ابتدائی آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ذرا سوچئے اور غور کیجئے اس بات پہ کہ جو پہلی وحی جو شروع ہوتی ہے وہ اقرا باسم ربک الذی خلق. کوئی اور چیز حکم نہیں دیا گیا. نہ توحید کی بات ہے، نہ حج ہے، روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، بلکہ اس بات کے لیے اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اگر ہم اس کو اس معنی میں بھی لیں گے کہ پہلی وحی بھی ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ پہلا حکم بھی ہے اللہ رب العزت کا کہ اس امت کے لیے. تو بات بتائی گئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا علم ہے، انفارمیشن ہے. جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے دنیا کا وہ اتنا دور بھاگتا ہے اپنے رب سے. کیا یہ واقعی علم ہے؟ علم کی ڈیفینیشن نہیں ہے. علم اسی کو کہتے ہیں جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے، جو بندے کو اللہ سے دور کر دے. وہ علم نہیں بلکہ جاہلیت ہے. آج پوری دنیا کے اندر انفارمیشن کا بمبارڈمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ سے دور ہیں اور جسے اللہ نے چن لیا، جسے اللہ محبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ علم کے راستے آسان کرتا ہے تاکہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں. جو حدیث ہے ابن ماجہ کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اوبلیگیٹری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر کہ وہ علم حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرق کر سکے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو آج پورا ہمارے پاس میں جو علم کی شکل میں ہے وہ انفارمیشن. جتنا کچھ انسان کو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ انفارمیشن ہے جس وجہ سے آدمی مادہ پرست میٹرسٹک تھاٹ رکھتا ہے، اسی لیے آدمی اس کو علم کو استعمال کرتا ہے. لیکن اب اس کے رب کے نام سے اگر ہم پڑھیں گے اللہ کے نام سے تو وہ علم لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا، وہ علم لوگوں کے کام آئے گا. ورنہ آج ہم پورا دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ علم حاصل کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور بغاوت. اگر چاند پر بھی انسان پہنچ جائے وہاں پہ بھی اس کو اللہ کی معرفت نظر نہیں آتی بلکہ وہ
مون پر ہنی مون کی باتیں کرتا ہے، کہے گا میں یہاں پہ پلاٹس لوں گا، ہوٹلس بناؤں گا اور اس کو فروخت کروں گا. یہ آپ نے دیکھا ٹی وی کے نیوز کے اندر یہ بات آئی. یعنی آدمی اگر چاند پر بھی پہنچ جائے تو بھی اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. تو جس کو اللہ نے چن لیا اور جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی وہ اصل میں کامیاب ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ علم حاصل کریں. کیا واقعی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے علم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے ہونا ہی چاہیے، تو سب سے زیادہ یونیورسٹیز کالجز علم کے گہوارے اڈے مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے بہت چند گنے چنے جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ علم کی تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے فرق کر دیا علم کے اندر دنیائی علم اور دینی علم، جس کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے ڈفرینسز نظر آتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے قرآن کا، فقہ کا، ساری چیزیں، دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ نالج ان کے پاس نہیں. اور ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا داری کا علم حاصل کرتا ہے، ٹیکنالوجی کا حاصل کرتا ہے، تو ان کا دین کا علم نہیں. ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا جس کی وجہ سے آج دوائی کی گڑے پر ہم نے قرآن مجید کو پڑھا سمجھنے کی نیت سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے. ڈیفینیٹلی اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا آخر میں. لیکن کیا قرآن مجید اس کے لیے اتاری کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سورہ صاد کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اتارا اس قرآن کو جو برکت والی کتاب ہے، کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات پر تدبر کرے اور غور کرے، غور و فکر کرنے کے لیے. جو پہلی انسٹیٹیوشن قائم کی مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفا چبوترے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دیتے تھے، تو کون سا علم تھا؟ کیسا کہ قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی وہ اسی قرآن کے ذریعے. یہ قرآن علم کی کتاب ہے. اگر آپ پورا موضوع قرآن کو اگر پڑھ کے دیکھیں، اس کا ٹاپک توحید ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے. ہاں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے الگ الگ اسلوب اختیار کیے گئے. کہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے انسان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. کہیں ان قوموں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے سرکشی کی اور نبیوں کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا. تم زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ توحید کی بات. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھ کر بندہ ایمان لائے. تو بہت سارے قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جو سائنس، ٹیکنالوجی اور غور فکر تدبر کی طرف دعوت دیتی ہے، تاکہ آپ یہ دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو آپ تسلیم کریں. ہم کہیں اگر جا رہے ہیں تو مائل سٹون ہوتا ہے، سنگ میل جس کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہاں سے ہم آلمٹی جا رہے ہیں تو ابھی 10 کلومیٹر ہے، آلمٹی آنا ہے 20 کلومیٹر ہے. بنگلور جا رہے ہیں تو ٹمکور آ گیا. یعنی اس سنگ میل کو، پتھر کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہماری جو منزل ہے ابھی اتنے کلومیٹر باقی ہے. یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی سائنس ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، تو یہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کی آپ کو سمجھ آ سکتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کیا تو اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا؟ دیکھو آسمان کو کیسے ہم نے کل کر دیا، زمین کو کیسا، پہاڑوں کو کیسا میگھوں کی طرح گاڑ دیا، بغیر ستون کے آسمان کو ہم نے کھڑا کیا، ماں مبارکہ بارش ہم نے برسائی تاکہ ایک مردہ زمین لہرا اٹھے. اس میں وہ نشانیاں ہیں. آدمی غور و فکر کرے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کی قدرت کتنی بڑی ہے، پوری کائنات کتنی بڑی ہے. دیکھیے فضیلت کے اعتبار سے آدمی جو نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ساری چیزیں تو اس کی الگ اہمیت ہے. لیکن جو اہمیت اللہ رب العزت قرآن مجید کر رہے عالم کی جو کہتا ہے اور حدیث کے اندر جو آتی ہے فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر جو عبادت کرتا ہے، ایسے جیسے 24 رات کے سورج
चांद तमाम दूसरे सितारों पर जो फजीलत रखता है, हम देखते हैं कि सितारों की कितनी भी रोशनी हो वो कोई किसी को रहनुमाई नहीं कर सकती, नजर आती है रोशनी, लेकिन जो चांद की रोशनी है तो उससे आदमी फायदा भी लेता है, लुत्फ होता है, उसकी अलग फजीलत है। तो ये फजीलत है आलिम की आबिद पर। और ये आलिम लोग विरसा है, विरासत है इनकी। अंबिया जब इस दुनिया से जाते हैं तो माल दौलत दिरहम और दिनार छोड़ के नहीं जाते, बल्कि वो इल्म छोड़ के जाता है। ये उलमाए किराम जो है वो विरसा है। तो ये इस बात से समझ में आई कि इल्म हासिल करना कितना जो है अफजल काम है और अल्लाह ताला अहले दानिश को पसंद करता है। जैसे सूरह आल इमरान के हम आखिरी रुकू की आयत देखें, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, तो यकीनन दिन और रात के तब्दील होने के अंदर, रात और दिन के अंदर आने में निशानियां हैं किस लोगों के लिए? अहले दानिश के लिए, उलुल अलबाब के लिए। अहले दानिश इस चीज को, प्रोसेस को देखते हैं अपनी आंखों से कि कैसे दिन आता है और रात आती है, कैसे तब्दील होता है। तो ये अहले दानिश के लिए, इल्म रखने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए निशानी अल्लाह ताला खोल खोल के बयान करता है। फिर कहता तो अपने आप पे गौर करो, हमने कैसे पैदा किया? एक नुतफे से, तुम कुछ नहीं थे, एक नुतफे से हमने एक सुख से दुरुस्त किया, जिस सूरत में चाहा हमने जोड़कर तैयार किया। अगर हम देखें आदमी अपने आप के अंदर एक मिनी यूनिवर्स है, कैसे एक नुतफा, हम हमारे कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है। अल्लाह ताला है जो 3 तारीकी के अंदर ही के अंदर इंसान को बनाता है, एम्ब्रियोलॉजी का, जियोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, हर चीज का उलूम जो है कुरान मजीद है। ये 9 साइंस है, इन निशानियां हैं जिस पर गौर फिक्र और तदब्बुर की जो है अल्लाह ताला कहता है। तो अहले दर्जत अगर हकीकी मानों में अहले दानिश अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है, कितना करीम है, कितना रहीम है। अब आप सोचिए, अगर एक मौज़न कह रहा है अभी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसको मालूम नहीं कि कायनात के बारे में, जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं इसके बारे में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, कितने सैयारे हैं, कायनात के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक आलिम जो इस एहसास के साथ में कि ये जो प्लैनेट्स हैं 8 और 9 और उसके बाद में सूरज जुपिटर 5 टाइम बड़ा है और ये पूरा मिला के मिल्की वे गैलेक्सी होता है, ऐसे करोड़ों गैलेक्सीज हैं, फिर ऐसे और ज्यादा। तो एक गैलेक्सी तो दूसरे गैलेक्सी के एंड में पहुंचने के लिए 1 लाख नूरी ईयर लगता है। तो सोचिए 1 लाख नूरी ईयर, और एक जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पर सेकेंड के हिसाब से, तो जरूर करती जाइए कि इतना डिस्टेंस उतना है। ये एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स है। जब आलिम है, जब कहेगा अल्लाह के बाद उसको एहसास है कि अल्लाह कितना बड़ा है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। अगर हम अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ना है अगर बंदे का, तो हम एक कायनात के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अल्लाह से हमने रिश्ता तोड़ दिया तो हमारी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि पूरे सैयारे गैलेक्सी की कोई हैसियत नहीं है। कितना बड़ा गैलेक्सी है, कितना बड़ा रब है, और उसके बाद अल्लाह अपनी सिफात बनाते रब करीम है, करम है। अल्लाह ताला जल्दी नहीं पकड़ता, बल्कि अल्लाह छोड़ा है, नहीं छोड़ा। तो ये निशानियां हैं। तो आज देखते हैं कि जितना पीएचडी वाला भी है, कितना भी इंटेलेक्चुअल है, क्या उसको गौर नहीं कर सकते कि सूरज चांद हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया, जो कुछ जमीन और आसमान है उसकी तस्वीर और पाकीज़गी बयान करती है। तो अपने आप पे गौर करें, हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बंदों को? कोई सिर से, पैर से, हाथ से पैदा हो? लॉजिक इटसेल्फ इज इलॉजिक। ये निशानियां हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि निशानियों को देकर अल्लाह की तुम्हें मारिफत हो, और जिसको अल्लाह की मारिफत हुई वो असल में वो कामयाबी पे अल्लाह जन्नत के रास्ते को आसान करता है। से कहा कि जन्नत के रास्ते आसान करता है। फरिश्ते अपने पैर बचाते हैं जो इल्म की तलाश में जाता है। आज इससे इल्म को समझने के लिए कुरान मजीद को हमारी कोई और मकसद नहीं है यहाँ बैठना। कुरान मजीद की आयतों पर हम समझे, तदब्बुर करें और अमल की नीयत से हम बैठे, तो ये हमारा बैठना मुबारक है। क्योंकि ऐसे महफिलों को फरिश्ते घेर लेते हैं और इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पे करते हैं। अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन फिर भी पूछता है अल्लाह ताला, बताओ तो कहाँ से आया? ये बयान करते हैं।
تو کیا چاہ رہے تھے؟ تو جنت چلے جاؤ اور جنت تم گواہ رہنا، میں ان کے گناہ کو معاف کر کے اور جنت کے راستے میں۔ یہ وہ راتیں ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت دینے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، اور میرے بندوں کسی بہانے سے میں تمہیں جھوٹا کہ اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ بلائے اور خالی اور کرائے، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں پر ہم غور و فکر تدبر کریں، چند لمحے قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنا صبح اور شام رات بھر عبادت سے بہتر، بہت بہتر۔ سمجھے دیکھیے کہ آدمی اگر عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار میں بیٹھا، اس کے لیے فائدہ ہے، اس سے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اگر ایک عالم ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے آدمی اگر یہاں پہ پانی ہے اس کو معلوم پڑتا ہے، اس کے ذریعے بورویل کھولتا ہے، حلال اور حرام کیا چیز ہے آپ کو درس دیتا ہے، صحیح اور غلط کے اندر یہ کرتا ہے، میڈیکل نالج اگر پڑھتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا نالج، جس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے عالم، جو ڈیفرنس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد میں سجدوں کا حکم دیا تمام فرشتوں کو، تمام لوگوں نے فرشتوں نے سجدہ کے سوائے ابلیس کے، وہ مردود ہوا۔ کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی؟ کون سی کوالٹی اور ایٹریبیوٹ تھے، کیریکٹرسٹکس تھے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، تمام اس کا علم سکھایا، علم کی بنیاد پہ جو ہے یہ فضیلت ہے۔ اگر ہم علم نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے بولنا سکھایا، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آنکھ، کان، ناک، دماغ، سوچنے کے لیے کیوں دیا؟ تاکہ اللہ کے کلام کو پڑھے، تاکہ اللہ کی کائنات پر غور کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ جو اہل دانش ہے، تمام نشانیاں کو دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھتے، قرآن مجید کہتا ہے، کسی کو پریشرائز کرنے سے اندر سے آواز آتی ہے، اے اللہ تو بات ہے کہ کوئی عبث کام کرے تو ہمیں گناہوں کو معاف کرنا۔ تو یہ نشانیاں تمام لوگوں کے لیے، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، پورے کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک خدا بہتر ہے دو خدا، اگر دو خدا ہوتے تو تم اختلاف پاتے۔ ہم جتنے خداؤں کو ہم نے بنایا ہے یہ ہمارے illogic thinking، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کتنے ہی لوگ جو ہے قرآن مجید کو پڑھ کر آیتوں پر ایمان لا رہے ہیں، تو یہ علم کی کتاب ہے، توحید کی کتاب ہے، اہل دانش کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی تربیت کی وہ اسی قرآن مجید کے ذریعے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلاف کے اندر اتنے جو سائنٹسٹ نکلے ہیں مسلمانوں کے اندر، قرآن مجید کو پڑھے۔ آج ہم نے وہ جو ورثہ تھا انبیاء کا ہم نے چھوڑ دیا، جھٹلا دیا، ہم نے صرف عبادت کے اوپر، ریچولز کے اوپر دھیان دیا۔ بٹ نو ڈاؤٹ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ثواب ملے گا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج جو پڑھا جائے ہم تھوڑا ٹرانسلیشن پڑھ کے آئیں، تفسیر پڑھ کے آئیں، تاکہ تھوڑا تو ایٹ لیسٹ نماز کے تو خوشی و خضوع ملے، معلوم پڑے کہ کس چیز کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ کب تک ہم غفلت کے اندر رہیں گے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ ہم پڑھیں پھر ہم دوسروں کو سنائیں۔ تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمارے یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہو، یونیورسٹیز ہمارے ہو، مساجد کو ہم سینٹر بناتے ہیں تعلیم کے لیے، مساجد کو ہم سینٹر بناتے ہیں ہاسپٹلس کے لیے، مساجد کو ہم سینٹر بناتے ہیں پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ آج صرف مسجد، صرف نماز پڑھنے کے حد تک 5 10 منٹ 15 منٹ، یعنی کروڑوں کا جو پیسہ امت کا لگتا ہے مساجدوں کے اندر، صرف 24 گھنٹے میں 1 یا 2 گھنٹے یوٹیلائز کے لیے۔ ذرا سوچیے، جس قوم کو یہ ذمہ داری کے ساتھ میں بھیجا گیا، تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، یو آر دی بیسٹ آف دی کریچرز، یو آر فار مینکائنڈ۔ کس لیے؟ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ جب مجھے معلوم ہے کہ کیا نیکی ہے، مجھے جاننا ضروری ہے کہ میں نیکی کیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا طالب علم
یہ فرض ہے, کمپلسری ہے, کمپلسری, دیر از نو ایکسکیوز. آپ سمجھو میں گاڑی لے کر جا رہا ہوں, 2 ویلر یا 4 ویلر گاڑی لے کر جا رہا ہوں گاندھی چوک کے اندر, مجھے نہیں معلوم ہے ٹریفک کے رولس. ریڈ لائٹ اگر لگتی ہے تو مجھے اسٹاپ ہونا ہے, گرین لائٹ لگتی ہے تو جانا ہے, اورنج مجھے نہیں معلوم ہے. میں جاتا ہوں, اس کے بعد مجھے پولیس پکڑتا ہے, ریڈ لائٹ لگی ہے میں جا رہا ہوں, پولیس پکڑے گا, میں اس کو بولوں نہیں بھائی میرے کو نہیں معلوم ہے کیا رولس ہے, ڈبل فائن کرے گا. ناٹ نوئنگ دا رولس آف ٹریفک از ناٹ این ایکسکیوز. یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے قرآن مجید کو. تفاصیل موجود ہیں, ہر چیز ہم سیکھتے ہیں لیکن سوائے قرآن. ہر چیز ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے سوائے قرآن. اگر مجھے جاب لگی ہے سمجھو کہ امریکہ میں کوئی اور فرینچ ہوا, میں فرینچ سیکھتا ہوں, جرمنی سیکھتا ہوں لینگویج, اگر مجھے بی ایس کر کے آنا ہے شہر سے ہوگا, کیوں؟ مجھے پیسہ کمانا. لیکن اللہ کا کلام جس کو تمہارے لیے ہدایت ہے, نور ہے, یہ روشنی کی کتاب ہے, تمہیں تاریخی کے اندر سے بھٹکنے کی کتاب ہے, یہ روشنی ٹارچ کیرر ہے تاکہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. ہم بھول چکے ہیں, صرف ہمارا پیسہ لگتا ہے تو مساجد ہے اور مدرسہ کے اندر, اور لگتا ہے تو ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے. آج بڑا المیہ ہے, آج پورے صورتحال آپ کے سامنے ہے, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا. ممبر سے یہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں. آج اتنی ساری چیزیں اسلام کے خلاف چیزیں ہو رہی, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہم نے ٹرین کیا ہمارے لوگوں کو اسی لیے کہ فرقہ کے اندر بڑھ جائے, ایک دوسرے کے اندر یہ ہو جائے. یہی ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن مجید کو. اگر ہم سمجھتے قرآن مجید کو, جو اوصاف گنائے گئے قرآن مجید کے اندر اہل مومن کے, مومن کی صفات کیا ہے؟ مومن مومن کے لیے ایک دم نرم ہے, کفار کے لیے سخت ہے. یہ معاملہ ہمارا الٹا ہے, مومن مومن کے لیے سخت ہے, کفار کے لیے ایک دم نرم ہے. قرآن کی اوصاف ان کے لیے گنا رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں ملتا. یہ مساجد ہم نے الگ کری. علامہ اقبال جیسے کہتا ہے, منفرد ایک اس قوم کے نقصان کیے, ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی, ہوتی جو بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی, فرقہ بندی ہے کہیں کہیں جاتے ہیں. کیا دنیا میں پنپنے کی بس یہی بات ہے؟ آج دیکھیے ہمارا عالم کیا ہے, کوئی چیز ہمارے پاس میں محفوظ نہیں ہے, ہر چیز پہ حملے ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم چپ ہیں, انتظار میں کہ کب آگے ہمارا ٹرن آئے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, تو غور فکر کریں. مساجد کو ہم سینٹر بنائیں ہر چیز کے لیے, یہ جوڈیشری ہو, پولیٹیکل ایشوز کے لیے, ریلیجیس ایشو کے لیے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے, تاکہ امت کا جو پیسہ لگا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم میکسیمم یوٹیلائزیشن کریں. جو ہیومن ریسورسز ہیں, بڑے بڑے عالی شان مساجدیں بنائی جاتی ہیں, کروڑوں کا اس کے اندر جمعہ لگتا. ساری ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں. جس قوم کو لایا گیا تھا کہ اقرا باسم ربک الذی, پہلی آیات نہیں ہے, نماز کا حکم نہیں ہے. پڑھیں گے تو آپ جانیں گے اللہ کی وحدانیت کو, پڑھیں گے تو اللہ کا مرتبہ جان سکتے ہیں, ورنہ کوئی ایسے نہیں ہے ہمارے. اللہ نے سکھایا بولنا, آنکھ اللہ نے دیا, کس چیز کے لیے؟ اللہ کے قرآن مجید کو پڑھیں. ورنہ اگر یہی مسئلہ کی اس کے اندر بڑھ جائیں گے تو داستہ بھی نہ رہی راستہ میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَصْبِرْ بِأَمْرِ اللَّهِ جَمْعُ وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑو, آپس میں تفرقے نہ پڑو. آج ایک دوسرے کو کافر کہنے کے بعد کہ ہم نہیں جانتے. آج جو ریسرچ ہو رہا ہے علماء اکرام کے اندر, تو یہ ہو رہا ہے کہ داڑھی 30-35 سال کی ریسرچ, داڑھی ایک ہاتھ ہونا چاہیے, اتنی ہونی چاہیے, پیجامہ کتنے اوپر ہونا چاہیے. ریسرچ ہونا تھا قرآن مجید کی آیتوں پر لے کر, ٹیکنالوجیز کے اوپر لے کر, بہت ساری چیزیں. تو آج دیکھیے کہاں پہ ہمارا اس وجہ سے آج یہ ہے کہ صرف ترک قرآن, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, سب کچھ ہم نے اپنایا, قرآن کو چھوڑ دیا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ, جب اللہ تعالیٰ وعدے کیے آپ کے رزق ہے تو آپ تلاش کرتے ہیں, جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کیوں نہیں بڑھتے گھر کے اندر؟ کہ اللہ سے کہتے ہیں تو اللہ توفیق دے. دوسری چیز کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ توفیق. اللہ قرآن مجید آپ کے پاس میں موجود ہے, قرآن کے شکل کے اندر یہی ہے.
اور ٹرانسلیشن ہر اس کے اندر ہوا ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم پڑے مولانا یہ قرآن یہ کہتا ہے آپ غلط بات کہہ رہے ہیں, امت کو توڑنے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ